اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ ہم نے جانا ہے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس جانا اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس جانا ہے لیکن تیاری کر کے جانا ہے۔ ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن اگر آپ نے دیکھیں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جانے کی تیاری نہ کی تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اگر آپ نے وہ کام نہ کیا جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ تو دو قسم کے، یعنی آخرت میں جب لوگ جائیں، سب جائیں گے اللہ کے پاس۔ کل الینا راجعون، تم سب میرے، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تم سب کو میں جمع کروں گا۔ لیکن وہاں جب ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جسم دے گا، قبروں سے اٹھائے گا، تو ہمارے دو گروپ بن جائیں گے۔ ایک وہ جنہوں نے اللہ سے، جن کی منزل اللہ دی ہے اور انہوں نے اس کے لیے تیاری کی، ان لوگوں کا گروپ علیحدہ ہوگا۔ اور وہ جو غافل تھے، جو اللہ کی ملاقات سے غافل تھے اور انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب دیکھیں، کافر و مسلمان کی میں نے بات ہی نہیں کی۔ یہ نام لیا؟ نہیں لیا، اس کی بات ہی نہیں ہے، بس تیاری۔ اب بہت سے مسلمان ہیں، ان کی تو منزل اللہ ہے ہی نہیں، دنیا کی منزل ہے، بس دنیا بکار دا۔ اور آج جس طریقے سے ماحول ہے دنیا داری کا، ہر دفتر میں کام بغیر رشوت کے تو نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ کچہریوں میں دیکھ لیں، کہاں بھی چلے جائیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حرام کے بغیر، دیے بغیر آپ کا کام ہو جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو مسلمان اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ برائے نام مسلمان تو ہو سکتے ہیں، ایسے مسلمان مدینے میں بھی تھے جو حضور کا ساتھ جنگ احد میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کتنے تعداد تھی؟ 300 مسلمان تھے، حضور کے ساتھ نمازوں میں بھی کھڑے ہوتے۔ آج بھی آزمائش کے وقت تو ہماری ہم آزمائش میں تو پورے اترنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ کوئی بھی آزمائش آتی ہے اللہ کو ہم بلا دیتے ہیں، کوئی بھی آزمائش آتی ہے۔ اب رشوت مثال کے طور پہ مال حرام کا موقع ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، یہ پھر آزمائش، یہ امتحان پھر کبھی دے لیں گے، ابھی تو اس پیسے کو لے لو، یہ آزمائش بعد میں دیکھیں گے۔ کوئی بھی موقع ہو، یہ تو بہرحال ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن تیاری کر کے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے کہ اگر ہم نے تیاری کا ذہن نہ بنایا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے بالکل، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ انسانیت کے مقام سے نیچے گر جائیں گے۔ بھلے آپ وزیر اعظم ہوں، لیکن انسانیت کے مقام سے آپ نیچے گر جائیں گے۔ دیکھیں، انسانی زندگی جو ہے وہ ایک سفر کی مانند ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کی منزل اسفل السافلین ہے۔ دو مقامات ہیں نا، علیین، قرآن میں بیان ہوتا ہے نا، علیین، سجین اور علیین۔ تو پھر قرآن میں سورہ 3 میں کہتا ہے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اس کو میں پھر اسفل السافلین لے جاتا ہوں، مردود کر دیتا ہوں اسے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی یہ سن لیں۔ انسان، ہم جب آتے ہیں نا اس جسم میں، تو یہ ایک چلتی ہوئی گاڑی ہے، یہ ایک تیز رفتار گاڑی میں آپ بیٹھ جاتے ہیں جب عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں آپ۔ تو اب آپ نے اگر اس کا رخ اللہ کی طرف نہ کیا تو یہ اس کی منزل پھر باطل ہوگی۔
حق اگر ہماری زندگی کی منزل نہیں بنائی حق کو، اللہ کو، تو پھر یہ تو چلتی ہوئی گاڑی ہے، یہ تو چلے گی، زندگی تو گزرتی رہے گی اور پھر وہ غلط طرف ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیں حق ایک ہے، منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے۔ اگر آپ نے حق کی طرف اپنی گاڑی کا ہینڈل نہ موڑا جلدی سے تو پھر یہ جائے گی گمراہی کے اندھیروں میں اور پھر حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیا، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ گناہوں کی سزا صرف حشر کے دن تک تو نہیں ہے، اور زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کبھی آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی شاید کہ وہ سزا بھگت رہے ہیں زندگی کی، تو ایسی سزا میں پھر لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر مردود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہرحال تو جانا ہم نے ہے اللہ کے پاس، لیکن اللہ کے پاس آپ نے ایک نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، اور پھر جد و جہد کرنی ہے، اور پھر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا عہد کر کے آپ نے جانا ہے۔ اور ابھی اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو اس میں آپ بات کر لیں، کوئی بات اگر رہ گئی، کوئی بھی مضمون ہو، کسی کے بھی کوئی سوال ہو تو یو کین ڈو اٹ۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو آج کی جو گفتگو تھی تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں نے آپ کو انسان کی تاریخ بتائی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ آیا کیوں ہے، کائنات کیوں بنی ہے، دنیا کیوں بنی ہے، کیوں آیا ہے، کرنا کیا ہے اسے، اس کی منزل کیا ہے، منزل تک جانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب میں نے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے بتا دیے۔ جی بتائیے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں۔ زندگی کا مقصد، سوال یہ آیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا رخ، اپنی منزل اللہ کو بنا لیں۔ دیکھیں دو منزلیں ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک اللہ ہے۔ اللہ ما سوی اللہ، اگر کتابی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ انسان، آپ کے سوال یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، تو جس لیے پیدا کیا ہے وہی زندگی کا مقصد ہو گیا نا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، اس کی میں نے ابھی تفصیل کی ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تک رسائی ہے، اللہ تک جانا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے راستے پر چل کر۔ دنیا اس نے چھوڑنی نہیں ہے، اپنے آپ یعنی دنیا ایسے گزاریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو ظاہر ہے تو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کبھی باپ ذرا نرم طبیعت کا ہوتا ہے تو ضد کرتے رہتے ہیں، ابو میں نے یہ کرنا ہے، مجھے سائیکل لے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ لے دے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے۔ تو نہیں، اپنی مرضی سے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ ناکام ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی غلامی کو اختیار کر لیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کوئی سوال آ رہا ہے ذہن میں؟ جواب مل گیا کہ نہیں؟ بتائیے کیا مقصد ہے اللہ یہ انسان کا؟ اللہ، یہ دیکھیں دنیا میں دو ہی وہ ہیں، یا تو آپ کی منزل دنیا ہے یا اللہ ہے۔ تو ترجیحات کی بات ہوتی ہے، ترجیح کی بات ہوتی ہے، اور وہ شخص کافر ہے قرآن کی نظر میں جس نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت پر۔ آیت سنا دوں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کون ہے؟ جو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر۔ تو ترجیح جو ہے، یعنی ہماری تو دیکھیں ترجیح دنیا ہے، عام ترجیح دنیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم